أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعزت أم لم تكن من الواعزين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آج کی ان آیات کے اندر قوم عاد کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ یہ دنیا کی مضبوط ترین طاقتور ترین قوموں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ جب قرآن مجید کو جب اللہ کے احکامات کو قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز کے اندر کیا ہے اور جب انہوں نے احکامات کو اللہ کے پیغامات کو جھٹلایا انبیاء کو جھٹلایا تو پھر اس وقت ان کے اوپر بھی جو ہے وہ عذاب آیا. تو یہاں پر انہیں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ کذبت عاد المرسلین کہ جھٹلایا عاد نے قوم عاد نے رسولوں کو اذ قال لهم اخوهم ہود جب کہا ان کو ان کے بھائی نے ہود علیہ السلام نے کہ الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے. یعنی ہود علیہ السلام ان کی طرف جو اللہ ان کے نبی بن کر آئے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں فاتقوا اللہ بس اللہ سے ڈرو وَأَطِيعُونَ اور میری اطاعت کرو. سب سے پہلے اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ انبیاء کی اطاعت کہ اللہ کا خوف اور ڈر اور جو انبیاء جس بات کی طرف جن احکامات کی طرف جن کاموں کی طرف لگائیں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور نہیں میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ کرتا اس پر سوال کرتا میرا بدلہ تم اللہ رب العالمین کے پاس سے ہے. وہی بات کہ جو باقی انبیاء نے نوح علیہ السلام نے بھی کہی کہ ہمارا جو اجر ہے ہمارا جو بدلہ ہے وہ ہمیں اللہ کی ذات دے گی. تم سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ تم جو ہے وہ راہ راست پر آ جاؤ. أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَسُونَ اور تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ جب وہ محلات عالی شان عمارتیں تعبسون تم فضول کام کرتے. ان کا یہ کام تھا کہ یہ پہاڑوں کے اوپر اونچی جگہ پر جب وہ یادگار کے طور پر عظیم الشان عمارتیں بناتے اور فخر کے ساتھ جب ان کو بیان کرتے یعنی بے شک ظاہر ہے انہوں نے ہمیشہ تو وہاں پر زندہ نہیں رہنا تھا لیکن جو وہ ایک یادگار کے طور پر یہ ظاہر ہے ہر دور کے اندر جو بادشاہ آئے ہیں جو بڑے بڑے امیر لوگ آئے ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنی دولت کو کہیں لگانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں بنائی کہ جن کا عام عوام الناس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ بس انہوں نے اپنے گویا ایک سیر تفریح کے عیاشی کے مقامات جو ہے وہ اس طرح کے رکھے ہوئے تھے. تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم فضول کام کرتے ہو
کہ ان عمارتوں کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور اسی طرح تم محلات بناتے ہو کہ شاید کہ تمہیں ہمیشہ وہاں پر رہنا پڑے، یعنی مکانات محلات ایسے تعمیر کرتے ہو، ایسے خوبصورت بناتے ہو کہ گویا تمہیں ہمیشہ ان کے اندر رہنا ہے۔ تو گویا یہ اس قوم کے جو ہے وہ کام تھا کہ وہ جو اونچی جگہوں پر اسی طرح نشانات اور یادگار کے طور پر بناتے، اور جو محلات بنانے کے اندر، مکان بنانے کے اندر جو ہے وہ بڑے ماہر ہوتے تھے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو ظالموں کی طرح جو ہے وہ گرفت کرتے ہو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب تم کسی پر حملہ آور ہوتے ہو، جب تم کسی قوم پر حملہ کرتے ہو تو اس وقت کیا ہے، اس وقت تم ظلم کرتے ہو، اس وقت تمہارے دلوں کے اندر ذرا برابر نرمی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ظالم جو ظلم کرتا ہے اسی طرح جو ہے تم بھی ظلم کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ڈرو اس ذات سے کہ جس نے تمہاری مدد کی کہ جو کہ تم جانتے ہو، یعنی ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جو تمہیں پتہ ہے۔ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اس نے تمہاری مدد کی ہے چوپایوں سے، جانوروں سے، وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد سے، بیٹوں سے، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور اسی طرح باغات سے اور چشموں سے۔ کہ یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری تمہیں جو ہے اللہ رب العالمین نے دی ہیں، چاہے یہ جو وہ بیٹے ہیں، اولاد ہے، اور اس طرح جانور ہیں، یہ جو باغات، چشمے، یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ نے تمہاری جو ہے ان کے ذریعے جو مدد کی ہے، لہذا اللہ کا خوف اور ڈر جو ہے وہ اپنے دل کے اندر رکھو اور نافرمانی نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر ڈر ہے اس بڑے دن کے عذاب سے، کہ جو بڑے دن کا عذاب، قیامت کا عذاب بھی اس سے مراد ہے، حشر کا بھی، اور اس طرح جہنم کا عذاب جو ہے وہ، کہ مجھے اس بڑے دن کے عذاب سے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر کہیں کوئی ایسا عذاب نہ آ جائے کہ تمہیں جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے۔ اب قوم نے کیا جواب دیا ان ساری باتوں کے مقابلے میں؟ کہا قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے کہا کہ برابر ہے کہ آپ ہمیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ہمیں واعظ و نصیحت کریں یا نہ کریں، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یعنی بجائے بات کو ماننے کے انہوں نے ہٹ درمی اختیار کی اور یہ کہہ دیا کہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، آپ صبح شام واعظ و نصیحت کر لیں، ہر وقت کر لیں، لیکن اس واعظ و نصیحت کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی باتیں۔ یہ جو آپ تذکرے کر رہے ہیں، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ پہلے لوگوں کی ہیں۔ ہم جو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہیں، ہم جو اس طریقے پر چل رہے ہیں، ہم نے اس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے۔ گویا اس کو ہم نے جو واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہود علیہ السلام کو کہ آپ اگر عذاب کو لانا چاہتے ہیں تو بے شک لے آئے، لیکن ہم جو ہے وہ بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اگلی آیت کے اندر یہ بھی انہوں نے کہا کہ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور نہیں ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جو آپ عذاب کی باتیں کر رہے ہیں یہ بھی ویسے ہیں، ہمیں عذاب جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، ہم اسی طرح رہیں گے۔ پھر جو ہے وہ جب اللہ کے احکامات کی جنہوں نے واضح طور پر نافرمانی کر دی تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، اللہ کے احکامات کو، ہود علیہ السلام کے پیغامات کو، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، بس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ جو قوم تھی یہ بڑی طاقتور قوم تھی، یعنی پہاڑوں کے اوپر اس طرح محلات، گھر بنانا، عالیشان محلات تعمیر کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ ہم نے اس جیسے قوم اور کوئی نہیں بنائی، یعنی اتنی طاقتور قوم تھی، بڑے بڑے ان کے قد تھے اور مضبوط لوگ تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ قوت میں کون جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے غرور اور تکبر کیا اور
پھر جب اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر تو عذاب اتنی شدت کا تھا کہ یہ مسلسل جو ہے وہ 8 دن اور 7 راتیں ان کے اوپر عذاب رہا. اور عذاب بھی کیسا کہ یہ ایک تیز ہوا چلی، تیز آندھی چلی اور ایک شخص کو وہ آندھی اوپر اٹھا کر لے جاتی تھی آسمان کے قریب یا اس سے نیچے، اور وہاں سے پھر اس کو سر کے بل جو ہے وہ پٹخ دیا جاتا تھا اور اس کے جو ہے وہ اسی طرح جسم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور وہ کھجور کے تنوں کی طرح جو ہے وہ پڑے ہوتے تھے. یہ اللہ کا عذاب، اور یہ مسلسل جنہیں جو ہے 7-8 دن تک ان کے اوپر یہ عذاب رہا، اور جب تک آخری نافرمان اس دنیا سے وہ چلا گیا اس وقت تک ان کے اوپر جو ہے وہ گویا عذاب رہا. تو گویا اللہ نے ان کو یہ بتا دیا کہ تم چاہے جتنے بھی طاقتور ہو، یہ سب دی ہوئی طاقت اللہ کی ہے. اللہ جب پکڑنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسی لیے کہا اللہ نے ان فی ذلک لآیہ، کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لانے والے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور آپ کا رب غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. کہ اس کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو لوگ ان قوموں کو دیکھ لیں کہ اتنے طاقتور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا تو ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا انسان کے لیے یہ پیغام ہے، یہ نشانی ہے کہ دیکھ لو کہ یہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے طاقتور لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں تو تم نے بھی ایک دن جانا ہے. لہٰذا تمہارے لیے بہتری اسی کے اندر ہے، کامیابی اسی کے اندر ہے کہ اللہ کے احکامات پر چلو تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق